الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا جیسے اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ لا احصی ثناء کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں آپ کی ویسے تعریف نہیں کر سکتا جیسے آپ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ تو حق تو ادا نہیں ہو سکتا اس کائنات کے رب کا، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ انگنت لا تعداد بحد و حساب درود و اسلام ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی اقدس و مطہر پر، آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین، صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ مجمعین پر، اور ان کی پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، محدثین اعظام، اہل علم اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر۔ محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ خود رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو نعمتوں کو شمار نہیں تم کر سکتے، ان کا شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو نعمت کا جو احساس ہے نا، بہت سارے مواقع میں سے خاص طور پر دو موقع پر ہوتا ہے کہ ایک تو نعمت کے ملنے سے پہلے، اور اللہ نہ کرے نعمت کے ضائع ہو جانے کے بعد۔ پھر بندہ اس وقت کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت بڑی نعمت دین عطا فرمائی، اور کیونکہ یہ کوئی بناوٹی جملہ نہیں ہے یا ایک برسر مجلس یہ بات کہنا مراد نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کا احساس نہیں ہے، اور یہ حقیقی بات ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھے، اور ایک بندے نے پوچھا تھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو اس نعمت اسلام کے لیے، اس دین کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، دنیا ساری قربان کر کے آئے تھے، ساری محبتوں کو جو ہے وہ فراموش کر کے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، اور 70 آگے نسلیں ایسی چلا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بڑی مار پڑی، بہت زیادہ آپ کو مارا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بازار میں جاتے ہو نا، تو کوئی برتن لیتے ہو، تو اس برتن کو جو ہے نا بجا کر دیکھتے ہو کہ کہیں سے وہ خراب تو نہیں ہے۔ تو میرے رب نے بھی مجھے بجا کے دیکھا ہے کہ میں کیا جو نعمت جو مجھے رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، کیا میں اس کا اہل ہوں بھی یا نہیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ نعمت جو ہے کتنی بڑی، اور پھر اس کی انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک قدر کی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے، حالانکہ نابینا تھے، لیکن نابینا ہونے کے باوجود جب ایک معرکہ ہوا تو انہوں نے دیگر صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو مستثنیٰ ہیں، آپ نہ جائیں، اللہ رب العالمین نے خود آپ کو کلام پاک میں اس حوالے سے رخصت اور اجازت دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں
اس فرمان کا اپنے آپ کو مصداق قرار دینا چاہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کروں، ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کا باعث بنوں، مجھے جھنڈا ہی دے دینا، میں جھنڈا ہی پکڑ لوں گا، اور اسی مارکے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت دی ہے، تو میرے سمیت ہر بندہ ذرا اپنے دلی معاملات کو دیکھیں۔ تزکیہ نفس موضوع ہے نا، تو تزکیہ نفس یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا ایک سب سے بنیادی مقصد ہے، روحوں کو پاک کرنا، دلوں کو پاک کرنا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا کہ اللہ ان عربوں میں ایک ایسا نبی مبعوث کر کہ جو ان پر کتاب و سنت کی آیتوں کو تلاوت کرے، تیرا دین ان کو سکھائے، اور ان میں سے ایک چیز کیا وہ یزکی ہے، اللہ ان کا تزکیہ کرے، ان کی روحوں کو پاک کرے، ان کے دلوں کو پاک کرے۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے آپ علیہ السلام کا مبعوث کرنا اس کو احسان قرار دیا۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، شیخ صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور احسان کہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی چیز بیان فرمائی کہ وہ ان کی روحوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں بھی رب العالمین نے یہی کہا کہ اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجا، اس میں بھی یہی فرمایا یزکی۔ سورہ والشمس وضحاها پڑھیں، 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کو تاکیدی طور پر بیان کیا، قد افلح من زکاها، یقیناً بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اس دل کو پاک کر لیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو بعثت ہوتی تھی اس کا ایک بنیادی مقصد اور بڑا مقصد یہ ہے کہ روحوں کو پاک کرنا، کہ جب روحیں پاک ہو جائیں گی، جب یہ دل پاک ہو جائیں گے تو جسم تو خود بخود ہی رب العالمین کے فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پائیں گے۔ اسی لیے جب ملک الموت آئیں گے نا اور جسم سے روح نکالی جائے گی تو اس وقت وہ یہی کہیں گے کہ اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ جسم میں تم اب اس سے نکل اپنے رب کی طرف، رب کی رضامندی کی طرف نکل۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب روح پاک ہوگی تو جسم خود بخود ہی پاک ہو جائے گا، وہ خود ہی اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیو آپ ہم بہت مرتبہ ان احادیث کو سنتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو سوچنے سمجھنے کی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسب نسب والے ہو، کتنے مالدار ہو، کتنے غنی ہو، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، نہ رب العالمین تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، بلکہ رب العالمین کی جو نگاہ پڑتی ہے نا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو پھر جب یہ معاملہ بنتا ہے نا تو رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، کتنے ہی پراگندہ بال ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی آنکھ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دوسرے مقام پر آپ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، اللہ میں بار بار ایمان اخلاص کے ساتھ جانے کی توفیق دے۔ تو ایک صحابی آئے، آپ نے پوچھا بھائی اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا تبصرہ ہے؟ آپ نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ ایسا ہے کہ اگر بات کرے تو اس کی بات کوئی نہ سنے، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی لو لیول کے، پیسے کے حوالے سے کوئی ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، دنیا کی نعمت ان کے پاس اتنی نہیں ہے، کسی کے گھر جا کر دستک دے تو دروازہ بھی نہ کھولے، اور کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو آگے سے قبول نہ کرے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے تو ان کے بارے میں پوچھا ان کے بارے میں کہا، بالکل اس کے برعکس تبصرہ کیا صحابہ کا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کریں تو سارے لوگ ہمتن گوش ہو جائیں، آپ بندہ کی گفتگو سنیں، اور کسی کے گھر جائیں تو وہ ان کو خوش آمدید کہیں اور اپنی آنکھیں ان کے سامنے بچھائیں، اور اگر کسی کو نکاح کا پیغام بھیجیں تو وہ خوش ہو جائیں کہ کتنے اچھے بندے نے، دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس اچھا تھا، معاملات بہتر تھا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر آپ نے موازنہ کر کے بتلایا۔ پہلی حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ جو پراگندہ بال ہے، غبار آلود جسم ہے، جو لوگوں کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن دل اس کا بڑا روشن ہے، دل اس کا بڑا صاف ہے، دل اس کا بڑا عمدہ ہے، روح پاک ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ پراگندہ بالوں والا بندہ اگر اللہ پر قسم ڈال دے، اس کائنات کے رب پر، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ اس کی قسم کو بھی پورا کرے گا، یہ وہ بندہ ہے۔ اور دوسرے بندے کے بارے میں تبصرہ فرمایا کہ دونوں بندوں کو آپ سامنے رکھیں،
آپ نے کہا کہ جس بندے کے بارے میں تم نے یہ کہا ہے کہ لوگ اس کا بڑا جو ہے نا وہ خیال کرتے ہیں، بڑی اس کو اہمیت دیتے ہیں، اگر اس جیسے بندوں سے پوری دنیا بھر جائے، پوری دنیا کے برابر وہ بندے ہوں، اور دوسری طرف ایک بندہ یہ ہو، تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بندہ قیمتی ہے اور اس کا وزن زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل پاک ہو چکے ہیں، روحیں پاک ہو چکی ہیں، رب العالمین کے ساتھ جو تعلقات ہیں بڑے مضبوط ہو چکے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ جو حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا میرا بارے میں میرا بندہ گمان رکھے گا۔ تو اصل تو گمان یہاں سے ہے نا کہ یہاں ہم زبان سے تو بڑے دعوے کرتے ہوتے ہیں کہ میرا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگرانی میں ہوں، میں جو ہے کہیں چھپ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن اندر معاملات کیا زبان پہ وہی چیزیں جو اندر قلبی معاملات ہیں، اگر تو وہ ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے خیر والے معاملات ہیں۔ ایک جو ہے نا عالم جو ہے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک طوائف تھی سامنے، بدکار ہو رہا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ اب تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، چھوڑ دے اس گناہ والی زندگی کو۔ تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ بابا جی بات یہ ہے، میں جیسے نظر آ رہی ہوں نا، میں جیسے اندر سے ویسے باہر سے بھی ویسے ہی ہوں، میرا اندر باہر سب لوگوں کو پتہ ہے، میں نے کوئی فنکاری یا اداکاری نہیں کر کے رکھی ہوئی۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ تو مجھے زبان سے دعوت دے رہے ہیں نیکی کی اور خیر کی، کلمات اچھے بتلا رہے ہیں، کیا یہ بتائیں کہ کیا آپ جو آپ کی زبان ہے وہ آپ کے دل میں بھی ہے؟ آپ اندر باہر سے الگ الگ تو نہیں ہے؟ یہ دو متضاد چیزیں تو نہیں آپ نے رکھی ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے بندہ بے ہوش ہو گیا تھا، وہ بندہ بے ہوش ہو گیا تھا کہ اس نے کیسی بات کہی ہے کہ کیا میں اندر سے بھی ویسا ہوں؟ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ، تو وہ ایک مطلب حج کے لیے جا رہے تھے، تو تلبیہ شروع کیا، لبیک اللہم لبیک، تو بے ہوش ہو گئے، یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے۔ تو جب دوبارہ ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا میں دلی طور پر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں یا نہیں ہوں، یا بس اوپر اوپر سے یہ الفاظ زبان سے تلبیہ جو ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سے بھائی انبیاء کی زندگیوں کا جو سب سے ایک بڑا مقصد ہے، فیصل کا مقصد تھا کہ روحوں کو پاک کرنا، دلوں کو پاک کرنا۔ جب وہ پاک ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، یقیناً ایک جسم ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا بہتر ہو جائے نا پورا جسم ہی بہتر ہو جاتا ہے، سب کے سب معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ ٹکڑا بہتر نہ ہو سکا، وہ چھوٹا تھا لوکھڑا، اس پر محنت نہ ہو سکی، اس کو شرک کی نجاستوں سے پاک نہ کیا جا سکا، اس کو بدعات کی خرافات سے پاک نہ کیا جا سکا، اس کو رسوم و رواج سے پاک نہ کیا جا سکا، بغض و حسد و کینے سے پاک نہ کیا جا سکا، جھوٹ، حسد، دھوکہ، فراڈ، اس سے پاک نہ کیا جا سکا، تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، پھر معاملات نہیں بنیں گے۔ پھر جو ہے نا اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پھر انسان جتنا ہی اپنے آپ کو مزین کرنا چاہے، ملمع سازی کرنا چاہے، کب تک کر سکے گا؟ ایک نہ ایک دن اس کا وہ راز کھل ہی جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جیسا اندر سے ہوتا ہے نا اللہ اس کو ویسے ہی چادر پہنا دیتا ہے، یعنی کہ جیسے اس کے معاملات دلی طور پر ہوتے ہیں نا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کے سامنے ویسے ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو میرے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اپنے روحوں کو پاک کرنے کا جو ہمیں مہینہ دیا گیا لعلکم تتقون، روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گناہ انسان کو بڑا آلودہ کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے انسان کو جو ہے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور پھر ایسا سیاہ کرتا ہے کہ وہ نیکی اور بدی کی تمیز ہی بھول جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک اس لیے آیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نفس کریں، ہم تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھیں کہ جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور دنیا مجھے نہیں جانتی، لوگوں کے سامنے جیسا بھی ہوں، لیکن اصل اعتبار وہ ہوگا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسا ہوں۔ اس چیز پر محنت کریں میں اور آپ اس چیز کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ ماہ مبارک مجھے اور آپ کو اسی والے سے دیا گیا ہے۔ امام ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو علماء نے دعا بھی کی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی، لیکن بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ تو ایک دن میں مسجد میں گیا تو ایک ستون کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہو کر جو ہے نا وہ دعا کر رہا تھا، اس کے دعا کرنے کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔
جیسے بعض بچارے کام کہتے ہیں نا اجڑ کمار سا بندہ ہوتا ہے اور اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، تو اس کی بات کرنے کا ایک انداز اپنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تیرے بندوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں برس. تو کہتے ہیں میں آگے بڑھنے لگا کہ میں اس کو روکوں کہ تو کیسا طرف سے مخاطب ہے کہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کے سامنے پیش ہونے کے آداب ہیں، اس تقاضے ہیں. تو کہتے ہیں بس ابھی سوچ ہی رہا تھا تو پھر دیکھا کہ بات کہیں کوئی بدلی نہیں تھی، کسی قسم کے بارش کے آثار نہیں تھے، تو بارش فوراً برسنا شروع ہو گئی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ظاہری طور پر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنا ایک نظریہ اور تصور بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے قلبی معاملات کیا ہیں وہ رب العالمین کے علم میں. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک مطلب مسجد میں آئے تو ایک بندہ جو ہے اسی حوالے سے بارش کی دعا کر رہا تھا. تو بارش ہو گئی، اللہ رب العالمین نے رحمت فرمائی اور رب العالمین نے آسانی کر دی. تو کہتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، اس کے پیچھے چلا گیا اور اس کے گھر کے بعد نشان لگا کے آ گیا. تو پھر جب صبح ہوئی تو پھر میں گیا تو وہ لکڑی کا کام کرنے والا بندہ تھا. تو میں نے اسے کہا کہ رات کو میں نے آپ کے معاملات سنے ہیں، تو آپ کا رب کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے، تو آپ جو ہے نا ایسے کریں کہ ہم آپ کو دنیاوی معاملات کے حوالے سے کفایت کر دیں گے، تو آپ امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کیا کریں. تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے مناسب سا موضوع کا جواب دیا، لیکن جب میں اگلی مرتبہ گیا تو اپنا گھر بدل چکا تھا، وہاں سے جا چکا تھا. اب ایسکرنی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی تو ایسے ہی آتا ہے نا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ جا رہے ہیں تو میں آپ کو رکا لکھ کے دے دیتا ہوں. میں اور آج آپ میرے سمیت سارے ہی اللہ ہم سب کیا ہوں کریں، ہم فرمائے زیادہ دنیاوی تعلقات کو جو ہے نا فوکس کرتے ہیں اور دنیا پر ہماری نگاہ زیادہ ہوتی ہے، تعلقات کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، اسباب کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. ایک حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن کلی طور پر معاملات جب بنتے ہیں تو معاملات پھر بگڑ جاتے ہیں، پھر رب العالمین کی مدد سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ وہاں پہ جا کر ایسے گمنام ہوئے کہ پھر دوبارہ ملے ہی نہیں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اس وقت یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب انسان کی روح پاک ہو چکی ہوتی ہے اور دل پاک ہو چکا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آخری چند باتیں ہم کرتے ہیں اور اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ روح کو پاک کرنے کے لیے اور دلوں کی صفائی کے لیے بہت ساری چیزیں رب العالمین نے کتاب و سنت میں بیان فرمائی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ان میں سے پہلی چیز تو یہ روزہ ہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں ہمیں عطا کیا ہے. اللہ مکمل سلامتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ رب العالمین کی رضا ہے، جیسے اللہ رب العالمین ان روزوں کے ذریعے ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، ان روزوں کے جو مقاصد ہیں ان کو مکمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں یہی آتا ہے نا کہ انسان سارے حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس روزے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو پھر جب حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام چھوڑا تو ویسے ہی آسان ہو گیا. جب اللہ کا حکم مان کے حلال چھوڑ دیا تو پھر حرام سے تو انسان کو چھٹکارا مل سکتا ہے نا. اگر صبح سے لے کے شام تک سگریٹ نہیں پیا تو گزارا ہو گیا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز جو اللہ کے رسول نے منع فرمائی ہے، تو اگر اس وقت اس کو کنٹرول کر لیا تو پھر اس کے بعد کنٹرول کی ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین بتلا رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے. اگر جھوٹ نہیں بولا کہ روزہ ہے تو پھر اس کے بغیر بھی، جھوٹ کے بغیر بھی کاروبار چل سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا معاملہ نہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے اور دنیا چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، بچے چل رہے ہیں، سارے نظام وہ چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رب العالمین مجھے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، صرف اپنے دلوں کی اصلاح کرنا. تو روزہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے جہنم سے. روزہ ڈھال ہے کہ انسان کو شہوات سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اس کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے، اس کے دل کو زندہ کرتا ہے. بڑی عظیم چیز. اگر نفلی روزہ انسان کو 70 سال کی مسافت جتنا جہنم سے دور کر دیتا ہے، اگر اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے تو فرضی روزے کی بات کیا ہوگی کہ یہ روزہ میرے لیے اس کی میں جزا پوری دوں گا. تو اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ یہ انسان کے دل کو جو ہے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے. جب دل کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ رب العالمین مہربانی فرمائیں گے. دوسری چیز ہے وہ نماز ہے جو انسان کا تزکیہ کرتی ہے. نماز جو ہے سبحان اللہ، اگر اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کے پڑھا جائے، رب العالمین کا حکم سمجھ کے پڑھا جائے، یہ عادتاً نہیں عبادتاً اس کو پڑھا جائے، اور جیسا کہ سنت میں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے اس طرح پڑھی جائے، اور صحیح معنوں میں اس چیز کا احساس کر کے پڑھی جائے کہ ایک دن جیسے آج یہاں پہ کھڑا ہوں تو رب العالمین کے سامنے بھی میں نے کھڑا ہونا ہے، تو انشاءاللہ قد افلح من زکاها وذکر اسم ربہ فصلی.
کہ یقیناً قد افلح من تزکا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور پھر آگے دو چیزیں رب العالمین نے بیان فرمائی، ایک اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور اس میں نماز پڑھی۔ تو نماز میں جو ہے زیادہ ذکر الہی ہوتا ہے نا، نماز میں زیادہ اللہ رب العالمین کی یاد ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ نے ایک موقع پر تہجد کی نماز میں صرف اسی آیت پر پوری رات ہی گزار دی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، یعنی کہ اتنا خشوع و خضوع۔ اور پھر ایک ہی رکعت میں آپ نے 6-7 سپارے ایک ہی رکعت میں آپ نے پڑھ لیے، یعنی کہ تھکاوٹ الگ چیز ہے۔ تھکاوٹ تو انسان ہونے کے ناطے انسان کو ہی جاتی ہے، جب انسان ایک طویل قیام کرے گا، آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ ورم ان میں آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے، تو لیکن آپ اکتاتے نہیں تھے۔ ہمیں تراویح پڑھنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ رات میں بھی بات ہو رہی تھی، جب تراویح ختم ہوئی تو کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے اسی بات کا ذکر کیا کہ دیکھیں ہم 2-3 گھنٹے بینک کے سامنے کھڑے ہو کر بل جمع کرا رہے ہوتے ہیں، شادی ہال وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کئی گھنٹے کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نا یہ آخرت کے حوالے سے یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت بھی بنانی ہے، وہ اہمیت ختم ہو چکی ہے، وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھنا کیا، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہوں، ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ جب مجھے اپنی باتیں رب العالمین کو سنانے کا دل کرتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب رب العالمین کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اور اس جذبے سے ہم نماز پڑھیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے نا کہ صحابی کو تیر لگ رہے ہیں اور وہ نفل نماز پڑھیں، فرض نماز نہیں پڑھ رہے، تیر لگ رہے ہیں، وہ تیر کوئی عام بات تو نہیں ہے نا کہ اگر دور سے دشمن مارے تو ساتھ ہی جسم کے اندر تک جاتا ہے، تو پھر تکلیف تو ہے ہی ہے، یہ تو نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ تیر پھینکی جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہے ہیں، دوسرے صحابی سوئے تو اٹھے ہیں، ان کا جو ہے اچانک تو انہوں نے کہا بھائی تم نے بتایا نہیں ہے، انہوں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ جب تک یہ سورج شروع کی ہے، خون نکل رہا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ان لوگوں کو اپنی جان عزیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے ساتھ قلبی تعلق اتنا مضبوط تھا اور نماز میں وہ اتنے جو ہے خیر کے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھائی یہ نماز جو ہے اگر اس حوالے سے پڑھی جائے تو انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے۔ کلام پاک کی تلاوت، جیسا کہ کل پرسوں جو ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ان کے ایک چھوٹا سا کلپ وہ سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک میں کچھ کام جو ہے خاص طور پر کریں، روزہ ایک ہو گیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ پھر آپ یہ سارے معاملات سنتے رہتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام بہت قرآن پڑھتے تھے اور جبریل امین تشریف لاتے تھے، ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صدقہ کریں اللہ رب العالمین کے راستے میں بہت زیادہ، اور چوتھی بات میں ذکر رہی کہ اللہ تعالیٰ سے نکل گئی۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک بہت زیادہ، قرآن پاک بہت زیادہ پڑھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اس کے علاوہ جو باقی آج تک کے جو نیک لوگ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسند تدریس کو جو ہے نا وہ اس ماہ مبارک میں بند کر دیا کرتے ہیں، وہ حدیث نہیں پڑھایا کرتے، صرف قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ باقی بہت سارے اہل علم کی، امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں وہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو قرآن ایسا پڑھیں کہ انقلاب آ جائے، قرآن ایسا پڑھیں کہ صرف اس کے الفاظ ہی نہ پڑھیں بلکہ اس کے معنی پر بھی غور و فکر کریں۔ ایک بدو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ دیہاتی بندہ، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تو سورہ زاریات کی نا کوئی بندہ تلاوت کر رہا تھا، سورہ زاریات جو ہے نا اس کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس میں وہ جو آیت آتی ہے نا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ تو یہ جو ہے نا اب اس نے اس عرابی نے صرف یہ ایک آیت سنی، ایک آیت فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے، تو اب وہ طواف کر رہا ہے وہ بدو، تو ایک آیت اس کا ترجمہ اس کو آتا تھا، اس چیز نے اس پر اتنا اثر کیا کہ وہ بار بار اس چیز کو طواف کرتے ہوئے دہرا رہے ہیں کہ میرے رب کو، میرے جیسے بندے کو، حقیر جیسے بندے کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانی پڑی ہے اس کائنات کے رب کو۔ کہتے ہیں اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے اس کی وفات ہو گئی، اتنا اس آیت نے اس کے دل پر اثر کیا، ایک چھوٹے سے ٹکڑے نے اثر کیا اور اس کی اصلاح ہو گئی، اور ہم پورا قرآن پڑھ دیا اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک سارا قرآن پڑھا،
تو انہوں نے کہا کہ ماں قرأت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں پڑھا. تو نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا نا جیسے کہ تو کہہ رہا ہے، تو اس کے اثرات تجھ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے کے نا آثار تجھ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تیری بول چال میں، تیرے اٹھنے بیٹھنے میں، تیرے چلنے پھرنے میں، تیرے اخلاقیات میں، تیرے معاملات میں، تیرے گھر میں، تیری جاب میں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے. کانا خلق القرآن، ویسے نے فرما دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق قرآن تھا کہ جتنے بھی قرآنی احکامات تھے ان تمام پر آپ عامل تھے، ان تمام کو اپنی زندگی میں آپ جو ہے وہ نافذ کرنے والے تھے. بھئی قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے کہ ایک ایک آیت سے جو ہے نا وہ جیسے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق حفظ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو ان میں سے انہوں نے اکثر کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں نا کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، ہمیں خدا کیسے ملا، اس طرح کی کتابیں ہیں. تو اس میں انہوں نے زیادہ تر جو ہے نا ان لوگوں کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ جو یورپ میں ہیں، کوئی جو ہے نا پیدا ہی جو ہے نا غیر مسلم ممالک میں ہوئے ہیں. تو انہوں نے بنیادی تمام مضامین میں، اکثر مضامین میں یہی ہے کہ جس چیز نے ان لوگوں کو بدلا وہ کلام پاک کے ترجمے نے ان کو بدل دیا. کلام پاک کا نسخہ کہیں سے کیا ہاتھ لگا، اللہ رب العالمین نے وہاں تک ان کو پہنچایا. انہوں نے قرآن کو ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھا، بار بار غور سے پڑھا کہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ پھر اس کے جو ہے نا ایسے اسیر ہوئے اور ایسے جو ہے وہ اس کے ساتھ سبحان اللہ کا تعلق مضبوط ہوا. اسلاف کرام کی مثال تو بڑی عظیم ہے، آپ وہ سنتے رہتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کرام کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہم بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے آثار نظر نہیں آتے. تو اسی حدیث کے جو بیان کرنے میں ان کے شاگرد ہیں وہ عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث نے مجھے جو ہے نا اس مسئلہ بٹھا دیا، 65 سال تک وہ بیٹھے رہے کلام پاک کی خدمت کرنے کے لیے. وہ تو اسلاف کرام کی مثال تو بہت عظیم ہے، اور کیسے روح نے ان کو پاک کیا. تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور آگے کچھ چار باتیں کر کے ٹائم تقریباً مکمل ہی ہونے والا ہے. تو ترکی کا یہ واقعہ ہے، تو وہ بندہ خود اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی جو ہے یورپ کے سنگم پر بھی واقع ہے اور دنیا کے سیاح وہاں پہ آتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ میں بھی نام پہ مسلمان تھا، اور گانے وغیرہ جس ٹائم ٹیپ ریکارڈنگ وغیرہ ہوتے تھے تو اس ٹائم میں گانے وغیرہ ریکارڈ کر کے بیچا کرتا، میری معیشت یہی تھی. تو ایک دن میرے پاس ایک امریکن عورت ہے، تو اس نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہ میرا کام یہ ہے، تمہیں جو ٹاپ جو ہے 10 سانگز ہوتے ہیں میں وہ بیچتا ہوں. انہوں نے کہا سناؤ، کہتے 10 کے 10 سنائے. اس نے کوئی ایک بھی سب ریجیکٹ کر کسی کام کے نہیں. تو مجھے بڑا غصہ آیا، جیسے بندہ جھنجھلا سا جاتا ہے. تو میں نے اسی غصے میں ایسے ہلکا سا ہاتھ مار دیا اسٹیپ ریکارڈر پہ، وہ بند ہو گیا کہ اس کو ایک بھی پسند نہیں آیا. تو کہتے ہیں وہ بند ہوا تو کرب الباسط جو مصر کے تھے رحمہ اللہ، تو ان کی تلاوت جو ہے نا ریڈیو پر جو ہے نا وہ تو اس نے کہا ہاں یہ گانا مجھے چاہیے. وہ امریکہ میں یہ گانا مجھے چاہیے. کہتے ہیں میں اس سے لڑ پڑا کہ یہ گانا نہیں ہے. چلو نام پہ مسلمان تھا، قرآن تو نہ میں نے پڑھا تھا، کبھی اس کو ایسا پڑھنے کی کوشش کی. میں نے کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ ہمارا قرآن ہے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، تم اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کر رہے ہو، جتنا پیسے لینا لے لو. تو چند سیکنڈ اس سے تلاوت ہوئی. اس امریکن عورت نے کہ جو کفر میں ہی پیدا ہوئی، کفر میں ہی جوان ہوئی اور کفر کے ملک میں ہی رہ گئی ہے، چند سیکنڈ. تو میں نے کہا چلو ابھی چلے جاؤ، کل آنا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے اس رویے سے اللہ جب اس کو ہدایت دینا چاہے، کہتے ہیں اتنا اثر ہوا کہ میں ساری رات روتا رہا کہ یار میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں نام کا مسلمان، خاندان مسلمان، مسلمان گھرانے میں، مسلمان ملک میں پیدا ہوا، مجھ پر قرآن اثر نہیں کرتا. اس نے چند سیکنڈ سنیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو وہ جو ہے اتنی متاثر ہوئے کہ یہ گانا مجھے دے. کہتے ہیں پھر میں نے اس کو سرچ وغیرہ کر کے کچھ تلاوتیں ریکارڈ کی. اگلے دن وہ میرے پاس آئی تو اس کو میں نے بطور تحفہ میں نے کہا پیسے تو اس نہیں دوں گا، یہ تم سنو. پھر ہمارا کہتے ہیں وہ میں اسلام کا میں نے بھی مطالعہ شروع کر دیا، صحیح معنوں میں عملی مسلمان بننے کی کوشش میں نے بھی شروع کر دی. تو اس کے بعد پھر جو مجھے چیزیں ملتی رہتی تھی میں اس کو بھیجتا رہتا تھا آن لائن. تو پھر 3 یا 4 مہینے بعد اس عورت کا میسج آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی کہ قرآن اتنا انسانی زندگی پر اثر کرتا ہے، انسانی دل پر اثر کرتا ہے، انسان کی روح کو جو ہے پاک کر دیتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب میں اور آپ اس سوال سے سوچیں گے. تو آخری بات یہی ہے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے نا. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ رمضان کے احکام کے دوران اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا کہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، اور جب مجھے کوئی پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. تو اس حوالے سے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. اے اللہ میرے نفس کو پاک کر، اس کا تزکیہ کر، کیونکہ بل اللہ یزکی،
اللہ رب العالمین تزکیہ کرتے ہیں، اور کوئی تزکیہ نہیں کر سکتا. جتنا بڑا نیک ہو، سب کچھ ہو، جب تک اللہ تزکیہ نہیں کریں گے، جب تک اللہ رب العالمین سے دل کو صاف نہیں کریں گے، اس وقت دل صاف نہیں ہو سکتا، دل پاک نہیں ہو سکتا، روح اچھی نہیں ہو سکتی. رب العالمین سے یہ دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اس میں ایک جس چیز کے شر سے پناہ مانگی کہ دل کی شر سے پناہ مانگی کہ دل کا شر کیا ہے، یہ پاک نہ ہو، خراب ہو جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، اور جو ہے نا ہمیں اپنی طرف رحمت عطا فرما. اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ مجھے میری سمجھ الہام کر دے، کیونکہ جو دل ہے اس کا مرکز ہے، کہ جب تک وہاں پر وہ چیز الہام نہیں ہوگی اس وقت تک انسان جو ہے وہ خیر کے معاملے کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اس وقت تک وہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہیں کر سکتا. بہت ساری دعائیں اور بھی ہیں، وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہم اصلح لی دینی. اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، اللہ دین وعصمت امری، جس میں میرے تمام معاملات کا بچا ہوا ہے. پھر آگے دنیا کی اصلاح کر دے جس میں میری معیشت ہے، آخرت کی اصلاح کر دے جہاں میں لوٹ کے جانا ہے، میری جو زندگی ہے وہ نیکیوں بری ہو جائے، وہ میری موت جو ہے ہر قسم کے شر سے جو ہے ایک راحت اور خوشی کا پیغام بن جائے. تو بہرحال بھائیو، ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، جو ٹوٹی پھوٹی گزارشات ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ رمضان مبارک صرف اس یہ روٹین کے طور پر اس کو نہ لیں، بلکہ اتنی زندگی گزر چکی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 80 سال، اب اس میں اور آپ بیٹھیں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں. اللہ رب العالمین نے بہت اچھا موقع دیا ہے، بڑی خیر والے معاملات ہمیں عطا فرمائے ہیں. امت مسلمہ کے معاملات دیکھ لیں، اہل غزہ کے دیکھ لیں، اہل کشمیر کے دیکھ لیں، اہل فلسطین کے دیکھ لیں، بہت سارے معاملات ہیں. انسان سوچے تو روحیں کانپ جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں داخل ہیں، وہیں پہ پریشان ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، وہیں پہ پریشان ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو رات سونے کے لیے بستر میسر نہیں ہے، کتنوں کو جو ہے کھانے کا ایک لقمہ میسر نہیں ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، تو کم از کم ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے، رب العالمین کے سامنے درخواستیں کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے. کہ اتنے مواقع اس رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں، جو صبح کے وقت خود اس کائنات کا رب ہو کر آسمان دنیا پہ آتا ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، وہ اپنے مجھے اور آپ کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ آج ہمیں پکارتا ہے اور ہم اس پکار اور ندا پر کان تھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، کہ پھر اہل جہنم میں گلے پھاڑ پھاڑ کے رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ مہربانی کر دے، ایک مرتبہ نکال دے اس جہنم سے، پھر نیک عمل کر کے آئیں گے. تو رب العالمین فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، قرآن کی صورت میں بھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھی، اور صالحین اور امت کے جو داعی ہیں ان کی صورت میں بھی. تو تم نے کان دھرے، فذوقوا فما للظالمین نصیر، آج چکھو، آج ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ معاملہ ایسا نہ ہو جائے. اس لیے بھائیو، اس ماہ مبارک کو، بلکہ ماہ مبارک کیا، جیسے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر مردوں کو کہا جائے کہ کوئی تمنا کرو تو وہ صرف ایک ہی چیز کی تمنا کریں کہ اللہ رمضان کا ایک دن عطا فرما، 30 دن نہیں، ایک دن اللہ دے دے، ایک دن، تاکہ ایک دن کی برکت سے بھی شاید کہ ہماری بخشش ہو جائے. تو اللہ رب العالمین اگر ایک بھی روزہ خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ گزار دیں، جیسا کہ امام القیم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے اس مسئلے کو، کہ اس سے روزہ رکھ کے بھوک پیاس کا نام نہیں ہے کہ سو جاؤ، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اذکار کی فکر ہے، نہ دیگر معاملات کی فکر ہے. کہتے ہیں جتنے روزہ رکھنے کے بعد جتنی چیزیں زیادہ کی جائیں گی، اتنا رب العالمین اس روزے کا اجر بڑھاتے جائیں گے، اور وہ رب العالمین کے علم ہے کہ وہ کتنا بڑھنا ہے. اس لیے حقوق العباد کی طرف بھی توجہ کیجیے خاص طور پر، اور حقوق اللہ تو ہے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد کی پاسداری بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں معاملات بہت ہی سخت ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی گزارشات اس رب نے بیان کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ اپنے دربار میں ہم کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.